اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، واتقوا اور بچو تم، یومن اس دن سے، یومن کوئی دن، لا تجزی نہیں کام آئے گی، نفسن کوئی جان، عن سے، نفسن کسی جان کو، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن سفارش، ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل فدیہ، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی، اور اس ضمن میں ابھی انہیں قیامت کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل فسادی بن گئے، اور فساد میں پڑ جانے کی اصل وجہ کیا تھی کہ وہ اپنے بڑوں کو، یعنی انبیاء اور علماء، احبار، رہبان اور جو پیر تھے ان کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ چاہے ہم کتنے ہی بڑے گناہ دنیا میں کریں، وہ قیامت کے دن ہمیں بخشوائیں گے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر وہ دنیا میں تمام برے کام کرنے لگ گئے کہ قیامت کا خوف ان کے دل دماغ سے نکل گیا۔ کسی شخص کو جب وہ پھنس جائے دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے چھڑانے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو سفارش کے ذریعے چھڑا لیا جاتا ہے، یا فدیہ دے کر چھڑایا جاتا ہے، رشوت یا پیسہ، یا پھر زور اور دھمکی کے ساتھ چھڑا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم اس دن سے ڈرو جس دن یہ تینوں چیزیں کسی کو بھی کام نہیں آئیں گی۔ ایک تو کوئی کسی کو وہاں چھڑا نہیں سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اور دوسرے نمبر پہ سفارش بھی نہیں چلے گی، اس کی تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا کہ تمہیں پیسے ہم لے کر چھوڑ دیں، اور چوتھے نمبر پہ مدد کا بھی کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ تو جہاں تک تعلق ہے پہلی چیز کا کہ قیامت کے دن سے ڈرو، اس دن کے بارے میں پارہ 30 سورہ عبس آیت 37 میں ہے، صرف ترجمے کروں گا کیونکہ وقت کم ہے۔ اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ سورہ لقمان آیت 33 میں ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دغاباز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ سورہ انفطار آیت 19 میں ہے، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گی، اور اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ شفاعت کا تعلق ہے کہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ سورہ مدثر پارہ نمبر 29 میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلقاً سفارش کی نفی ہے، جیسے اس آیت میں ہے، اور وہاں بھی فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سورہ مدثر آیت 48، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی۔ اور سورہ
بقرہ میں البتہ یہ فرمایا کہ سفارش چلے گی، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جن کے متعلق اللہ اجازت دے گا۔ تو پھر جن کے متعلق سفارش کی نفی کی گئی ہے سورہ مدثر میں تو وہ کہ ان کو فائدہ نہیں دے گی کسی سفارشی کی سفارش، یہ دراصل کافروں کے متعلق ہے کہ ان کے متعلق سفارش کی نفی ہے۔ اور جہاں سفارش کی اجازت ہے وہ مسلمانوں کا ذکر ہے، البتہ جبری سفارش نہیں، اختیاری سفارش ہے۔ سورہ بقرہ آیت 255 میں کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اس کے لیے سفارش ہوگی اور اسے نفع بھی دے گی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت 109 میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے قیامت کے دن سفارش کا ذکر موجود ہے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 254 یعنی آیت الکرسی سے پہلی آیت میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ تو ایمان والوں کے متعلق سفارش ہوگی جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، اور کافروں کے بارے میں کوئی سفارش نہیں جیسا کہ ابھی سورہ مدثر کے حوالے سے ذکر کیا۔ سورہ یاسین آیت 23 میں، کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے بچائیں گے۔ تو یہ غیر اللہ کی سفارش کی مکمل نفی کر دی گئی ہے، یعنی مشرکین کے متعلق جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، یعنی کفار کے متعلق، اور مسلمانوں کے بارے میں ہوگی جیسا کہ احادیث میں۔ بخاری کتاب الصلاۃ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدہ کے اندر حدیث موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ مجھے رعب سے مدد دی گئی کہ 1 مہینے کی مسافت سے میرا دشمن مجھ سے مرعوب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، میرے لیے تمام روئے زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی، میرے امتی کو جہاں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لے۔ نمبر 3، میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے۔ نمبر 4، ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ نمبر 5، اور مجھے شفاعت دی گئی ہے۔ بخاری کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی وعلم آدم الاسماء کلہا میں ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سفارش کے لیے روانہ ہوں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے اجازت دوں گا، مجھے اجازت دے دی جائے گی۔ جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا، پھر اللہ مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا جب تک وہ چاہے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، تمہیں وہ چیز عطا کر دی جائے گی جس کا تم سوال کرو گے۔ کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور پھر اللہ کی تعریف ان الفاظ میں کروں گا جن الفاظ کی تعلیم اللہ مجھے اس وقت دے گا، اور پھر میں سفارش کروں گا، پھر اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دے گا تو میں ان لوگوں کو سفارش کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ جہاں تک تعلق ہے قیامت کے دن فدیے کا، تو فرمایا اس دن فدیے کے ذریعے کسی کو دوزخ سے نہیں بچایا جا سکتا۔ سورہ مائدہ آیت 36 میں ہے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر واقعی ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے فدیہ دے دیں تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ آل عمران آیت 91 میں ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، سو ان کے کسی ایک سے زمین بھرنے کے برابر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، خواہ وہ اسے فدیے میں دے۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اور اسی طرح اسی سورۃ النساء میں ہے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کی تفصیل آیت 123 میں، جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ سورہ شورى آیت 46 میں ہے، اور ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کرے۔
بخاری کتاب التفسیر باب وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت، مسلم کتاب الایمان باب فی قولہ تعالی وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنی جان کو دوزخ سے بچا لو، جو مال مجھ سے مانگنا ہو یہی مانگ لو کہ آخرت میں اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے دنیا کے اندر ہمیں عقیدہ اور عمل درست کرنا چاہیے، اپنی آخرت کی خود فکر کرنی چاہیے، دوسروں پر تکیہ خواہ مخواہ نہیں لگانا چاہیے۔ ساری تفصیل واضح ہے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ کل سفر پہ نکلا، عمرہ رات کو نصیب ہوا، آج ابھی جدہ میں ہوں، احباب کے پاس اسی کمرے میں بیٹھ کے آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ انشاءاللہ باقی چند دن کی تفاسیر بھی یہیں سے اللہ تعالیٰ موقع دیں گے تو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔